MSLI ٹی وی، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد، فان خیر الحدیث کتاب اللہ، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وفی روایۃ وکل ضلالۃ فی النار۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفثہ ونفخہ، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، خصوصیت کے ساتھ MSLI لائیو ٹی وی کے ناظرین اور ناظرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے دورہ ترجمہ قرآن کا سلسلہ آپ کے سامنے رمضان المبارک کے بعد بھی تسلسل کے ساتھ ہفتہ واری اعتبار سے پیش خدمت ہے، جس میں ہم نے گزشتہ کا جو درس سنا، اس میں سورہ انعام سورہ نمبر 6 اور آیت نمبر 41 تک تلاوت کی ہے۔ اب میں نے جو خطبے میں جو آیت تلاوت کی، یہ آیت نمبر 42 ہے، جہاں سے اللہ تبارک و تعالی نے امت کو خاص طور پر امت مسلمہ سے خطاب ہے، لیکن نصیحت وہ ہے جس میں پچھلے امتوں میں جب بھی انبیاء آئے اور ان کی قوموں نے ان انبیاء کے ساتھ اس دعوت کے ساتھ کیا کیا اور کیا کرنا چاہیے تھا، نہیں کرنے کی وجہ سے ان پر عذاب آیا، یہ تفصیل شروع ہو رہی ہے۔ لیکن سورت کا مجموعی مضمون ذہن میں رکھیے، توحید اور نبوت کے لیے خاص طور پر مشرکین کے اٹھائے گئے معجزات کے طلب کے جوابات، اور اہم ترین چیز اس سے یہ ثابت کرنا کہ سب سے بڑا معجزہ خود قرآن ہے جو تمہارے سامنے ہے، اس پر غور و فکر کرو، اس پر تدبر کرو تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے لیے ہدایت کے راہیں کھول دے گا۔ اب آگے بڑھیے، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، تحقیق کہ ہم نے اس سے پہلے امتوں کی طرف رسول بھیجا، لیکن جن امتوں کی طرف اللہ تبارک و تعالی نے رسولوں کو بھیجا، انہوں نے کیا کیا؟ یہ بات محذوف ہے، ان کا انکار کیا، قبول نہیں کیا، تو جس کے پاداش میں ہوا کیا؟ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ،
تو پھر ہم نے انہیں پکڑ لیا تنگ دستی میں، فقیری میں. بأسا بؤس کی جمع ہے، اور اس کا مطلب ہے فقیری، تنگ دستی، اور ضرہ مصیبت. اسی طرح بیماریاں، دنیاوی مصائب و آلام، یہ تمام چیزیں ضرہ کے اندر آتی ہیں. تو فرمایا کہ بالبأساء والضراء، فقیری میں بھی، تنگ دستی میں بھی، سختیوں میں بھی، بیماریوں میں بھی ہم نے انہیں مبتلا کر دیا. اور یہ کام بھی اس واسطے ہوا لعلہم یتضرعون، تاکہ یہ لوگ اب بھی تضرع اختیار کریں، آہوازاری کریں، روئیں، بلبلائیں، اللہ کی طرف رجوع ہوں. اس واسطے ہم نے دراصل کیا کیا تھا، انہیں ایک ہلکے ہلکے عذابات کے منظر دکھائے تھے. تو اس سے معلوم ہو گیا کہ جب کبھی اللہ تبارک و تعالی امتوں کو پکڑتا ہے تو اس میں یہاں پر عذاب دینے کا معاملہ نہیں ہوتا، زیادہ تر پلٹ کے آنے کا معاملہ ہوتا ہے کہ دیکھو پریشانی آ گئی ہے، اب تو کم از کم تضرع اختیار کرو، اب تو اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، اب تو دراصل اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ، اب تو گناہوں کو چھوڑ دو. اس واسطے ہم ان پر کیا ہے، بأسا اور ضرہ طاری کیے، ان پر تکلیفوں کا سلسلہ رکھا. لیکن انہوں نے کیا نہیں کیا، اس طرح کے چھوٹے چھوٹے عذابات یا تکلیفیں کو جو اللہ نے ان پر اتارے، اس کو رجوع کا ذریعہ نہیں بنایا. پھر انہوں نے کیا کیا، اپنی نافرمانی میں اور سخت ہو گئے. یہی حال ہمارا بھی کہیں نہ ہو، یہ غور کرنا چاہیے. آج کے حالات کے اعتبار سے بہت اہم ترین مضمون ہے. آج جو حالات ہیں، ہر طرف بیماریاں، پریشانیاں، وبائی امراض، اس میں ہم کتنا پلٹ رہے ہیں، تضرع کتنا اختیار کر رہے ہیں. ذرا غور سے دیکھو، یہ کرونا کا سلسلہ آنے کے بعد کتنے لوگ ہیں جو پلٹ کر قرآن کا ترجمہ پڑھنے لگے، کتنے لوگ ہیں جو پلٹ کر اپنی اصلاح کر لیے، کتنے لوگ ہیں جو پلٹ کر اپنی زندگی تبدیل کرنی، کتنے لوگ ہیں جو گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے، زنا میں تھے، فحاشی میں تھے، عریانی میں تھے، پلٹ گئے. کتنے لوگ ہیں جو سگریٹ پی رہے تھے، چھوڑ دیے. کتنے لوگ ہیں جو کہ کیا ہیں، غلط ترین ویب سائٹ اور بے حیائی کے ویب سائٹ دیکھ رہے تھے، چھوڑ دیے. نہیں تو یاد رکھو پھر تو کیا ہوتا ہے، دوسری سخت ترین اللہ تبارک و تعالیٰ کی وعید آتی ہے جو ان عذابوں سے بھی سخت ہوتی ہے. وہ کیا ہے، اگلی آیت میں پڑھیں ہم، فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا. یہ بڑا ہی کیا ہے، جھنجھوڑ دینے والا انداز ہے. فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا، تو کیوں ایسا نہ ہوا جب ہماری کوئی سختی ان پر پہنچی تو وہ گڑ گڑاتے، وہ روتے. ایسا کیوں نہیں کیا ان لوگوں نے؟ نہیں کیا تو اس کی پاداش میں کیا ہوا، وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، تو ہم نے کیا کیے، ان کے دل ہی سخت کر دیے. قرآن کے معاملے میں، حدیث کے معاملے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے توحید کے معاملے میں، اس کے قدرت کے معاملے میں ان کے دل سخت ہو گئے. بیماری بڑھتی گئی، پریشانیاں بڑھتی گئی تو یہ بدبخت اور زیادہ کیا ہے، اللہ سے منہ موڑنے لگے. ہاں، پلٹ کے آتے، روتے، گڑ گڑاتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دل میں نرمی پیدا کر دیتا اور قرآن کی آیتیں دلوں کے اندر اترتی، انبیاء کی ہدایتیں دلوں کے اندر اترتی اور یہ پلٹ کر اور زیادہ اللہ والے بن جاتے. لیکن ان بدبختوں نے کیا کیا، تضرع اختیار نہ کیا، رونا، گڑ گڑانا، اللہ کی طرف آنا، اس کو اختیار نہیں کیا تو اللہ نے ایک اور سخت ترین ان کے اوپر عذاب کی شکل میں رکھ دیا. وہ کیا تھا، دلوں کی سختی. یہ سخت ترین عذاب ہے رب کی طرف سے. کہیں ہم اس میں تو مبتلا نہیں ہیں آج کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تکالیف دی لیکن ہم پلٹے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہٹا دیتا. لیکن اور سختی اختیار کی اور گناہوں میں ڈوب گئے تو اللہ نے جو ہدایت رکھی ہے قرآن میں، اللہ نے جو نرم دلی رکھی ہے انسان کے اندر، اللہ اس کو سخت بنا دیتا ہے. وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، ہم نے ان کے لیے کیا کر دیا، ان کے دل سخت ہو چکے تھے اصل میں، اس واسطے وہ اس کو قبول نہ کیے، دلوں کی سختی پیدا کر دی. اور یہ سختی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب ہوتا ہے. اسی لیے فرمایا کہ کیوں ایسا نہ ہوا جب ہماری طرف سے کوئی سختی ان پر آ پڑی تو وہ گڑ گڑاتے، لیکن ان کے دل تو سخت ہو چکے تھے. ان کے دل، ولیکن قست قلوبہم، ان کے دل سخت ہو چکے تھے. کیوں؟ یہ دراصل پلٹنے والے نہیں تھے تو اللہ نے ان کے دل بھی سخت کر دیے.
وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور شیطان نے مزین کر دیا، خوبصورت کر دیا ان کے لیے وہ اعمال جو وہ کر رہے تھے، یعنی وہی برے اعمال جو وہ کر رہے تھے وہ ان کے لیے خوبصورت کر کے بتا دیا، اور انہوں نے سمجھا کہ بات کچھ نہیں ہے، یہ تو کیا ہے، ہوتا ہی آیا ہے، غم پریشانی یہ سب چیزیں کیا ہوتی ہیں، آتی جاتی رہتی ہیں، ہم کیوں پلٹیں جی۔ پھر کیا ہوتا ہے اس کے بعد اور کٹھن مرحلہ شروع ہو جاتا ہے قوموں کا، وہ کیا ہے جی، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر جب انہوں نے جو نصیحت ہم نے انہیں دی تھی اس کو بھلا دیا، بالکل بھی جو نصیحت پیغمبروں نے کی، جو نصیحت قرآن میں حدیث میں بیان ہوئی، انہوں نے اس کو بالکل بھی بھلا دیا۔ اب ان کے برائی پر ان کو عذاب آنے کے بجائے ایک مرحلہ ایسا ہوتا ہے جو عذاب سے پہلے سب کچھ ان پر کھول دیا جاتا ہے۔ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ان کے لیے ہم نے ان کے دروازے کھول دیے ہر چیز کے۔ ہاں اب کیونکہ کیا ہے، عذاب ان پر متعین ہو چکا، تو اس سے پہلے اب مرحلہ کیا ہے کہ یہ سخت ترین عذاب کا شکار ہو جائیں، اس واسطے اللہ کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اب یہ پلٹنے والے نہیں ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دنیا کھول دیتا ہے۔ اسی واسطے یاد رکھیے، اگر کوئی برائی کر رہا ہے اور اس برائی پر بھی اسے دنیا مل رہی ہے، دنیا کے انعامات مل رہے ہیں، تو سمجھ لیجئے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوش ہونے کی دلیل نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مہلت دینے کی دلیل ہے، اور اس بات کی علامت ہے کہ عنقریب بڑی زبردست پکڑ آنے والی ہے۔ ہاں وہ جو کہتے ہیں نا جی کہ چونٹی کو پر نکل گئے تو موت کی نشانی، چونٹی جب چلتی ہے نا، پر والی چونٹی نہیں ہوتی ہے نا، تب تک اس کی زندگی ہے، اب جہاں پر بھی آ گئے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اڑنے لگی تو یوں سمجھ لینا چاہیے کہ اب اس کی انتہا ہے۔ ویسے ہی ایک بندہ برائی میں داخل ہوتا ہے اور برائی کرتے چلے جاتا ہے، اور اس برائی پر اسے دنیا کشادہ ہو کر اور زیادہ مل رہی ہے، اور زیادہ آؤ بھگت ہو رہی ہے، اور زیادہ اس کے کرتوتوں کے مقابلے میں اس کی دنیا بن رہی ہے، تو بعض احمق لوگ، جاہل لوگ، بیوقوف لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ ہم سے پیار کر رہا ہے، ہم باوجود اتنے گناہ کرنے کے اللہ نے ہم کو دولت دی ہے۔ نا نا نا، اب اللہ تبارک و تعالی سخت ترین عذاب میں تجھے پکڑے گا، اس واسطے یہ سب چیزیں تجھے دے رہا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ فلما نسوا ما ذکروا بہ، جب انہوں نے بھلا دیا جو ان کو یاد دلایا گیا تھا، جو نصیحت تھی اس کو انہوں نے بھلا دیا، تو فتحنا علیہم ابواب کل شیء، پھر ہم نے ان کے لیے ہر دروازہ کھول دیا جو دنیا کا تھا۔ کھاؤ پیو عیش مزہ کرو، ہر دنیا کی نعمتیں تمہیں ملیں گی، کیونکہ جو کچھ بھی نصیب ہے وہ تمہارا دنیا کا ہے، خوب فائدہ اٹھا لو، کیونکہ اب تمہیں تو آخرت میں کچھ ملنے والا نہیں ہے، اور بڑی سخت پکڑ بھی آنے والی۔ وہ کیسے پکڑ آئے گی؟ حتی اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ جب وہ اس پر خوش ہو جائیں گے، اترانے لگیں گے کہ دیکھو ہم دن بدن اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، دن بدن فحاشی اور ریانی ہو رہی ہے، دن بدن کیا ہے اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، پھر بھی کیا ہے بزنس ہو چل رہا ہے۔ ایسے وقت میں اللہ کہتا ہے اخذناہم بغتہ، اچانک ہم ان کو پکڑ لیتے ہیں، فاذا ہم مبلسون، کہ وہ مایوس ہو کر رہ جاتے ہیں، اس کے بعد ان کے لیے توبے کا کوئی موقع نہیں ملتا۔ اس طرح ہم قوموں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں، کہیں ہم اس سلوک کے مستحق تو نہیں ہو گئے۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، پھر جڑ کاٹ دی گئی اس قوم کی جس نے ظلم کیا۔ ظلم کیا تھا جی؟ شرک تھا، سب سے بڑا ظلم تو کیا شرک ہے۔ تو فرمایا اسی واسطے کہ دابر القوم الذین ظلموا، کہ اس ظلم کی پاداش میں ہم نے ان کی جڑ کاٹ دی۔ والحمد للہ رب العالمین، کل شکر اور تعریف تو اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ کیوں یہاں پر الحمدللہ کا لفظ آیا؟ یہ بدبخت قوم یا بدبخت انسان جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنا تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کے عذابات، مصائب و آلام کے سہنے کے باوجود بھی نافرمانی پہ رہے، تو یہ صرف نافرمان نہیں رہے بلکہ پوری امت کے لیے نقصان دہ بن گئے۔ گنہگار انسان صرف اپنے آپ کے لیے گنہگار نہیں ہوتا جی، پورے معاشرے کے لیے بھی نقصان دہ ہوتا ہے۔ تو اس طرح اللہ نے اس معاشرے کو ان گنہگاروں سے پاک کر دیا، ان کی جڑ کاٹ دی۔ تو اس واسطے اللہ نے کہا کہ اب ایسے وقت میں کیا کہو؟ الحمدللہ کہو، کہ یہ گنہگار لوگ دنیا سے فنا ہو گئے، مٹ گئے۔
تو اسی لیے فرمایا کہ والحمدللہ رب العالمین، کل شکر اور تعریف کا سزاوار تو وہی ہے جو جہانوں کا پروردگار ہے۔ پھر آ گئی وہی بات، یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ فرمایا کہ قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یأتیکم بہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا ان سے پوچھئے، کیا تم نے کبھی غور کیا ہے اگر اللہ تبارک و تعالی تمہاری آنکھیں اور تمہارے کان چھین لے، یعنی تمہاری بصارت اور تمہاری سماعت کو چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے، تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو دوبارہ تمہیں یہ تمام چیزیں واپس کر دے؟ کون ہے؟ کوئی ہے شریک؟ جن کو تم اللہ کا شریک بنا بیٹھے ہو، کسی کے پاس ہے طاقت کہ تمہاری سماعت کو واپس لوٹا دے، تمہاری بصارت کو واپس لوٹا دے؟ من الہ غیر اللہ، اللہ کے علاوہ کون ہے؟ بدبختو سنو، تب شرک چھوڑو، دوسروں کو پکارنا چھوڑو، دوسروں کو کیا ہے یہ سمجھنا کہ ان کے پاس بھی قوتیں ہیں، طاقتیں ہیں، یہ صراحتاً اللہ کے ساتھ شرک ہے، خواہ وہ ولی ہوں، پیر ہوں، خواہ وہ بت ہوں یا کوئی اور، سب اس معاملے میں برابر ہیں، کوئی نہیں ہے من الہ غیر اللہ یأتیکم بہ، کوئی نہیں ہے جو تمہیں دوبارہ دے سکے، کالے شاہ ولی ہوں، موسیٰ شاہ قادری ہوں، فلاں ہوں، پیر ہوں، صلاحیت والے ہوں، اللہ والے ہوں، کسی کے پاس نہیں ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی دیکھیے فرما رہا ہے کہ کیونکہ مضمون توحید بار بار دو آیتوں میں تو ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ توحید کا مضمون پھر دوبارہ لا رہا ہے، لیکن لانے کا انداز مختلف ہے۔ کل قرآن پورا کا پورا ہی کیا ہے؟ مضمون ہے توحید کا، تو اسی لیے فرمایا کہ انظر کیف نصرف الآیات ثم ہم یصدفون، دیکھیے ہم کس طرح ان کے لیے اپنی آیات مختلف پہلوؤں سے، مختلف طریقوں سے پیش کر رہے ہیں، لیکن یہ بدبخت ہیں کہ پھر بھی اس سے کنارہ کشی اختیار کیے ہوئے، دور ہوئے۔ ہم اس توحید کے مضمون کو صرف ایک انداز میں نہیں پیش کر رہے ہیں، ہاں نصرف، تصریف کا مطلب ہے پھیرنا، ہاں اسی واسطے کیا ہے عربی میں بینک کو بھی صراف کا لفظ، صراف یا تصریف کے لفظ سے ہی بینک کو بولا جاتا ہے، کیونکہ وہاں پر بھی پیسہ پھرتا رہتا ہے، ایک پیسہ آیا دوسرا پیسہ گیا، تو پھیرنا یہ مضمون ہے اس کے اندر۔ تو فرمایا کہ کیف نصرف الآیات، کس طرح ہم پھیر کر، پلٹا کر، ایک ایک طریقے سے، ایک ایک زاویے سے تم کو پیش کر رہے ہیں، لیکن تم ہو کہ کسی بھی مضمون کو سمجھنے سے قاصر ہو، ثم ہم یصدفون، تم تو کنارہ کر رہے ہو۔ پھر فرمایا کہ قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ بغتۃ او جہرۃ هل یہلک الا القوم الظالمون، سنو، اوپر پوچھا تمہاری سماعتیں اور بصارتیں اللہ تبارک و تعالی پکڑ لے تو کون ہے؟ یہاں کہہ رہا ہے ان سے کہیے، دیکھو اللہ اگر تم پر عذاب لے آئے اچانک یا علی الاعلان، تو کون ہے ہلاک ہونے کے سوا ان ظالموں کے علاوہ؟ کون ہے جو ہلاک ہوگا؟ اس وقت تمہیں بچانے والا کون ہوگا؟ اور یہاں پر لطیف اور گہری میننگ بھی ہے، وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ بغتتاً جہرتاً، مفسرین کہتے ہیں کہ بغتہ میں اچانک ہے، جہرہ میں اعلان کے ساتھ ہے، تو اس کا ایک معنی یہ ہے کہ بغتہ میں اچانک کا مطلب، ایک معنی یہ ہے کہ رات کے وقت، جہرہ میں اعلان کے ساتھ کا مطلب دن کے وقت، میں تمہیں دن کے وقت پکڑ لوں یا رات کے وقت سوتے میں تمہیں کیا ہے زلزلہ آ جائے اور تم سب کے سب دھس جاؤ، یہ دونوں عذاب میں تمہیں کر سکتا ہوں۔ اور اس وقت جو بھی مریں گے نا وہ ظالموں کے علاوہ کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو، نبیوں کے تعلیمات کو، قرآن اور حدیث کو اگر مان لیتے تو ہلاک نہ ہوتے، تو ہلاک وہی ہوں گے جو ظالم ہیں۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ بغتہ کا مطلب ہے بغیر کوئی نشانی کے، بغیر کوئی بتائے اچانک عذاب آ جائے۔ جہرتاً کا مطلب یہ ہے کہ اللہ انبیاء کے ذریعے بتا دے تمہارے کرتوتوں کے وجہ سے فلاں دن فلاں نشانی کے بعد عذاب ہوگا، اور وہ عذاب آ جائے۔ یہ دونوں مفہوم کیا ہیں؟ مفسرین ذکر کرتے ہیں یہاں پر، جہرتاً میں بھی، بغتتاً کے معنی میں بھی۔ اب آئیے پھر فرمایا کہ وما نرسل المرسلین الا مبشرین، کہ دیکھو ہم نہیں بھیجتے رہے، یعنی جب بھی بھیجا ہے
رسولوں کو کیا بنا کے بھیجا ہے؟ فرمایا کہ خوشخبری دینے والے اور منذرین، خبردار کرنے والے بنا کر بھیجا ہے۔ یہ ہے اصل مقصود رسولوں کو بھیجنے کا۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ، ہم نہیں بھیج رہے ہیں، لیکن اپنے رسولوں کو کیسے بھیجتے ہیں؟ الا مبشرین و منذرین، کے خوشخبری دینے والے اور خبردار کرنے والے بنا کر۔ تو فمن آمن و اصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جو لوگ ایمان لے آتے ہیں اور انہوں نے اپنی اصلاح بھی کر لی ہے ایمان کے ساتھ ساتھ، پھر تو ان کو لیے جو گفٹ ہوگا وہ کیا ہے؟ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ دنیا کے حالات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتماد کرنے والوں کو نہ خوف ہوتا ہے، نہ ان کو کوئی مسئلہ کوئی پریشانی پیش آتی ہے تو نہ یہ غمگین ہوتے ہیں، کیونکہ دنیا کی ہر پریشانی آخرت کی پریشانی کے مقابلے میں بالکل ہیج ہے، بالکل کیا ہے؟ ادنا ہے، اس واسطے وہ اتنے غمگین نہیں ہوتے۔ لیکن حقیقی معاملے میں تو یہ ہے کہ اللہ جنت دے گا جہاں پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ پوری غم ہوگا، کیونکہ خوف جو ہوتا ہے نا جی، وہ دراصل کیا ہے؟ مستقبل کا ہوتا ہے، فیوچر کا ہوتا ہے، اور غم ماضی کا ہوتا ہے۔ کیا ہو گیا، کیا ہو گیا، یہ غم ہے۔ کیا ہوگا، کیا ہوگا، یہ کیا ہے؟ خوف ہے۔ جنت جانے کے بعد ہر جنتی نہ کسی خوف میں رہے گا نہ کسی غم میں رہے گا۔ کیوں؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کیا ہوگا کا معنی ہی نہیں ہوگا، کیونکہ رب تو اعلان کر چکا ہوگا کہ میری رضا تمہارے ساتھ ہے، اب نہ تمہیں موت ہے، موجیں اڑاؤ، مستی کرو، جو چاہے کرو۔ وفیہا ما تشتہیہ الانفس، تمہارے نفس جو جو چاہتے ہیں وہ سب کچھ تمہارے لیے یہاں ہے۔ تو فیوچر کا کوئی ڈر خوف ہی نہیں ہے، ماضی کا کوئی غم ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی ہوا معافی تلافی دے دی، اور جو نیک اعمال تھے قبول کر لیے اور جنت کو بھیج دیا۔ تو یہ اصل معنی ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ فرمایا کہ والذین کذبوا بآیاتنا یمسهم العذاب بما كانوا یفسقون، اور وہ لوگ خاص کر جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، ان پر عذاب مسلط ہو کر رہے گا۔ اور یہ ہوگا کیوں؟ اس واسطے کہ بما كانوا یفسقون، یہ فاسق لوگ ہیں، یہ ان کی نافرمانی کے باعث ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ کیا ہے کچھ بھی ہو جائے، بھائی ہم تو امت محمدیہ ہیں، مرحومہ ہیں، فلاں ہیں، لیکن جو لوگ صراحتاً اللہ کی آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں ان کو ان کا عذاب برابر ملے گا۔ اب وہ آ گئی بات جو سورت کا اہم ترین مضمون بھی ہے، اور اس میں کئی ہمارے لیے بھی جو غلط فہمیاں ہیں اس کا جواب بھی ہے۔ فرمایا کہ قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے میرے پاس، میں ہرگز بھی یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ لا اقول لکم، میں نے کبھی بھی تم سے یہ نہیں کہا عندی خزائن اللہ کہ میرے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے ہیں۔ ولا اعلم الغیب، نہ میں نے کبھی تم سے یہ کہا کہ میں غیب جانتا ہوں۔ ولا اقول لکم انی ملک، نہ میں نے تم سے یہ کہا کہ میں ملک ہوں، میں فرشتہ ہوں۔ جب میں نے یہ دعوے ہی نہیں کیے تو تم کیوں مجھ سے وہ مطالبے کرتے ہو؟ یہ سوال ہے اصل مشرکین مکہ سے۔ انہوں نے کیا کیا کہ آپ نبی ہیں نا جی، تو معجزے کے طور پر کہنا شروع ہو گئے کہ فلاں خزانہ اتار کے بتلاؤ، فلاں پہاڑ کو سونے کا بنا دو، یا فلاں غیب کی خبر لا کے بتلاؤ، یا آ کر آسمان پہ چڑھ کے بتلاؤ، یا فرشتہ آ جائے۔ تو ان تمام کا جواب دیا جا رہا ہے کہ مشرکو سنو، میں نے یہ دعویٰ ہی نہیں کیا تو پھر مجھ سے مطالبے کیوں؟ بھائی اس سے جو مطالبہ ہونا جی وہ اس کے دعوے پر ہونا۔ ایک آدمی ڈاکٹر ہی نہیں ہے اور مطالبہ ہو رہا ہے کہ تو نے کیوں نہیں کیا ہے اس مرض کی دوا دی؟ بھائی وہ ڈاکٹر ہی نہیں ہے تو وہ دوا کیوں دے؟ کوئی انجینئر ہے، اس سے کیا ہے آپ وکالت کے بارے میں سوال کریں تو وہ کہے گا کہ میں نے دعویٰ کب کیا کہ میں انجینئر، میں آ کر وکیل ہوں، میں تو انجینئر ہوں۔ معاملہ بالکل یہی، تو میں نے کہا کہ میں نبی ہوں، لیکن تم میرے سے پوچھتے ہو کہ اللہ کے خزانے اتار کے بتلاؤ، غیب کی خبریں لا کے بتلاؤ، یا تم فرشتے بن جاؤ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ پہلی اس بات کا آپ کیا ہے ان کے ذہنوں میں کلیریفیکیشن کر دیجئے کہ لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں نے تم سے کب کہا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں؟ ولا اعلم الغیب، میں نے کب کہا کہ مجھے کیا ہے غیب کا علم ہے؟ ولا اقول لکم انی ملک، میں نے کب کہا کہ میں فرشتہ ہوں؟ اور اس سے یہ بات بھی واضح ہو گئی میرے بھائیوں، جو آج کے ہمارے معصوم بھائی
معصوم ہی کہنا چاہیے، کیونکہ علماء سو نے ان کو کیا ہے مغالطے میں ڈال رکھا ہے، ورنہ تو بریلوی عوام بہت معصوم ہے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں نا اللہ کے رسول عالم الغیب ہیں، اللہ کے رسول کو کیا ہے پورا اختیار دے دیا گیا تھا، اللہ کے رسول مختار کل ہیں، اللہ کے رسول فلاں ہیں، دیکھیے اس آیت میں صاف طور پر تردید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ آپ کہیے، قل، آپ کہیے کیا، اللہ کے خزانے کے اختیار میرے پاس نہیں ہے، نہ میں غیب جانتا ہوں، نہ میں نور ہوں، نہ میں ملک ہوں، صاف اعلان ہے، ان اتبع الا ما یوحی الی، بالکل صاف واضح ہے حق۔ کوئی بھی بغیر کیا ہے اپنے جو سب پنڈی یا پٹیاں باندھی ہوئی ہیں، اپنے جاہل لوگوں کے جو لیبل لگے ہوئے ہیں، جو فرقوں کے لیبل لگے، نکال کے پڑھے اس آیت کو تو سیدھے سیدھے توحید پر آ جائے گا، سیدھے سیدھے کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن پر ایمان لائے گا کہ اللہ کے رسول نہ عالم الغیب ہیں، نہ نور ہیں، نہ ملک ہیں، کیونکہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر رہے ہیں نہ اختیار اور خزانے کے مالک ہیں، بلکہ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلا ہے۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ ان اتبع الا ما یوحی الی، ہاں ایک فرق ہے، وہ کیا ہے، میں تو بس اتباع کر رہا ہوں اس شے کا جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، وحی آتی ہے مجھے، یہ میں کہتا ہوں اور اسی کی میں اتباع کر رہا ہوں۔ قل هل یستوی الاعمی والبصیر، کہیے کیا برابر ہو جائیں گے اندھے اور دیکھنے والے، دونوں برابر ہو جائیں گے؟ افلا تتفکرون، کیا تم غور و فکر سے کام نہیں لیتے، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ یعنی خاص طور پر فرمایا گیا ہے کہ دیکھو یہ کھلی کھلی باتیں ایسے ہی ہیں جیسے دیکھنے والا اور اندھا، جو دیکھنے والا ہے وہ سیدھی راہ پالے گا، جو اندھا ہے وہ اندھا ہی بنا رہے گا۔ تو تمہارا سلوک یہ سب کچھ سننے کے باوجود بھی پھر وہی پرانا اپنا راگ الپنا، گویا کہ ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ تم تو اندھے ہیں آنکھ رکھنے کے باوجود۔ تو اسی واسطے اندھے اور بینا دونوں ہرگز ایک نہیں ہو سکتے۔ تو ذرا تم اپنے آپ میں غور و فکر کر کے دیکھو، قرآن جو واضح ترین بات تمہارے سامنے رکھ رہا ہے، کیا اس میں کبھی بھی تمہیں کوئی ٹیڑھ محسوس ہوا؟ سیدھی سیدھی بات ہے، اس رسول نے دعویٰ کیا رسالت کا، اور اس دعوے کے لحاظ سے سب سے بہترین ترین معجزہ خود قرآن موجود ہے سامنے۔ اس جیسی کتاب تم خود لانے سے عاجز ہو تو مان لو کہ اللہ کی طرف سے سچے رسول ہیں، اور اس میں جو بتایا جا رہا ہے اس کو تم اپناؤ تو پھر تمہارے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ یہ چھوڑ کر اللہ کے رسول پر اعتراضات کرنا، فلاں کرنا، یہ کرنا، وہ لاؤ یہ لاؤ کہنا، رسول نے یہ دراصل آپ کو اظہار ہی نہیں کیا، آپ کے لیے دعویٰ ہی نہیں کیا۔ اچھا، ہم نے اوپر آیت پڑھی 48 میں یہ بھی، وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، تمام رسول جو آئے بشارت دینے والے اور خبردار کرنے کے لیے آئے۔ اور اسی طرح یہ آیت بھی اسی صورت میں پڑھے، آیت نمبر 19 کے اندر، وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، یہ قرآن میری طرف سے وحی کیا گیا ہے اللہ کی طرف سے، کیا اس کے ذریعے سے آپ لوگوں کو خبردار کر دیں، ان لوگوں تک بھی جن تک یہ پہنچے وہ بھی پڑھ کر اس کو دوسروں تک پہنچائیں۔ اب یہ انذار اور تبشیر کا جو معاملہ تھا، اس کو اور زیادہ وضاحت کے ساتھ یہاں پر اس آیت میں آ گیا 51 میں، فرمایا کہ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، خبردار کر دیجئے اس قرآن کے ذریعے سے۔ اب واضح اور مضمون کھل کے، بِهِ کا صیغہ ضمیر کہاں جا رہا ہے؟ وہاں پر قرآن کی طرف۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ خبردار کر دیجئے، اب کسی کا کیا ہے لحاظ پاس و لحاظ رکھنے کا نہیں، ڈرنے کا نہیں۔ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، کھلے عام آپ دعوت دے دیجئے، مشرکوں سے منہ پھیر لیجئے، یہ کیا سوچے گا، یہ کیا کرے گا، لوگ مانیں گے یا نہیں مانیں گے، اس بحث میں پڑھنے کا نہیں۔ یہ واضح پیغام ہے، پیغام پہنچا دو۔ فرمایا کہ وَأَنذِرْ بِهِ، اور انذار کیا ہے، ڈرانا کس سے ہے جی؟ ایسے ویسے یہ وہ باتوں سے، پرانے قصوں سے، جیسے ہمارے ہاں رواج ہو گیا ہے کہ بڑوں کے کہنے سے، بزرگوں نے کہا ہے، نہ دلیل نہ کچھ، کتابیں لال پیلی ہری والی بن گئی ہیں، پڑھتے رہتے نا۔ بِهِ الَّذِينَ، اللہ کے رسول کو بھی ہدایت اصل ہے کہ آپ اس قرآن کے ذریعے سے ڈرائیں، قرآن اصل ہے ہدایت کی کتاب۔ ہاں، آپ ڈرائیے ان کو، کون ہوں گے وہ قبول کرنے والے؟ خاص طور پر اس کا اشارہ یہاں دے دیا، الذین یخافون، ان لوگوں کو جنہوں نے واقعتاً جن کو کچھ خوف ہے،
خوف الہی رہے گا نا جی تب ہدایت آئے گی. جس کے اندر سننے سمجھنے کی صلاحیت رہے گی نا وہ قبول کرے گا. پہلے سے ہی ضد ہڈرم میں بیٹھا ہوا ہے کہ یہ جو بولے گا ہم اس کی مخالفت ہی کریں گے تو اس کو تو کچھ نہیں ملنے والی. اور بتا دیجئے یہ بھی کہ ایحشروا الی ربہم، تم سب کو اپنے رب کی طرف ہی اکٹھے ہو کے جانا ہے. کچھ بھی کر لو یہاں پر، کل قیامت کے دن اس کے سامنے پہنچنا ہے اور تمہارا ایک ایک حرکت جنبش کا سوال ہوگا اور اس سوال کا جواب تمہیں دینا ہے. اس وقت کیا ہوگا؟ اکیلے نہتے ہوگے تم. لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع لعلہم یتقون. اس حال میں تم رب کے پاس آؤ گے کہ اس وقت اللہ کے سوا تمہارا کوئی حمایتی بھی نہیں ہوگا، کوئی سفارش کرنے والا شفیع بھی نہیں ہوگا. شاید کہ تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے تقوی پیدا ہو جائے، شاید کہ تم متقی بن جاؤ. اے اللہ کے رسول ان لوگوں کو آپ ڈرائیے. تو اس آیت میں معلوم ہوا ایک تو بات یہ ہے کہ آپ ڈرائیے. کس سے ڈرائیے؟ قرآن کے ذریعے سے ڈرائیے. بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ. اور ان لوگوں کو ڈرائیے جو خوف خدا رکھتے ہیں، جو خشیت رکھتے ہیں، اور اس معاملے میں جو غلط عقیدہ ان پر ہے، خاص طور پر کہ فلاں قادر ولی بچا لیں گے، فلاں بچا لیں گے، فلاں یہ ہو جائیں گے، ہم امت مرحومہ ہیں، ہم فلاں ہیں. تو اس عقیدے کو جو گمراہ کر رہا ہے ان کو یہ عقیدہ، اس عقیدے کو کھول کر توڑ کر ان کے سامنے فرما دیجئے کہ لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع. اس دن کوئی حمایتی نہیں ہوا، کوئی ولی بھی نہیں ہوگا، کوئی شفیع بھی نہیں آ سکتا، نہ شفاعت کرنے والا نہ کوئی ولی تمہیں کام آئے گا. وہاں کام آئے گا تو پہلے توحید ہی ہے جو کام آئے گی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سفارش نہیں ہوگی، ہوگی سفارش، لیکن ان لوگوں کے لیے ہوگی جو توحید پر ہو جائیں گے. جن کے پاس توحید ہی نہیں ہے ان کے لیے نہ کوئی ولی ہے نہ کوئی شفیع ہے. لعلہم یتقون، تاکہ ان کے اندر تقوی پیدا ہو. ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہہ. یہ بہت اہم ترین پوائنٹ ہے دعوت کے مرحلے میں جو ہمیشہ رسولوں کو پیش آتا ہے. حتیٰ کہ ہم پڑھتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام سے اس کا رواج تھا. اس کے بارے میں اشارہ ہو گیا. پہلے ترجمہ پڑھ لیجیے. مت دھتکاریے. ہاں، تطرد الذین، طرد کا مطلب ہے چھوڑ دینا، دھتکار دینا. ہاں، فرمایا کہ مت دھتکاریے آپ ان لوگوں کو جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح شام اس کی رضا کے طلب میں، اس کی رضا کی طلب میں، اسی کو خالص کرتے ہوئے. یعنی کیا ہوتا، عمومی طور پر انبیاء کرام جب دعوت دیتے تو سب سے پہلا طبقہ جو اٹریکشن اللہ کے رسول کی طرف کرتا وہ کون سا طبقہ ہوتا؟ وہ غریب طبقہ ہوتا، نادار طبقہ ہوتا، وہ نچلا طبقہ ہوتا. ہر رسول کے ساتھ یہی معاملہ ہوا. جب یہ لوگ اللہ کے رسول کے پاس پہنچ جاتے، اسلام قبول کر لیتے، مان لیتے، اچھے بن جاتے اور اللہ کے رسول کی باتوں پر اپنا سب کچھ قربان کر کے اللہ کی اطاعت، ذکر، اذکار میں لگ جاتے، ایسے وقت میں جو اسی قوم کا بڑا طبقہ، اسی قوم کا جو مالدار طبقہ ہوتا نا، وہ دراصل رسولوں کے پاس یہ شکایت لے کے پہنچتا، ہم تو آنا چاہتے ہیں جی، ہم بھی آپ کی مجلس میں سننا چاہتے ہیں جی، لیکن یہ بلال، یہ خباب، یہ آ کر صہیب، یہ اس طرح کے لوگ اگر جو ہمارے غلام ہیں ان کے ساتھ ہم بیٹھے، یہ تو ہمارے لیے کیا ہے، باعث ننگ و عار ہے، ہم نہیں آ سکتے. تو اس سے اس طرح کتنا پریشر ہوا ہوگا جب اللہ تبارک و تعالی یہ آیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وحی کے طور پہ اتار رہا ہے کہ آپ مت دھتکاریے. یعنی اتنا پریشر ہوتا کہ کبھی کبھی نبی بھی یہ سوچنے لگتا کہ ہو سکتا ہے ان کے لیے الگ میٹنگ ارینج کر دی جائے تو شاید یہ لوگ مان جائیں گے، یا ان کو ہٹا دیں گے مجلس سے تو وہ لوگ آ جائیں گے. حالانکہ ان کا فخر اور تکبر ہوتا ہے، بدبخت ماننے کے لیے نہیں کرتے. تو یہاں پر بھی یہی بات ہے. خاص طور پر یہ آیت بعض مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت عمار، حضرت بلال، حضرت خباب، ان کے بارے میں نازل ہوئی جب مشرکین مکہ نے انہیں تانا دیا کہ ان لوگ آپ کے غلام آپ کے ساتھ رہتے ہیں تو ہم کیسے آئیں جی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا یہ آیت کہ اللہ کے رسول ہرگز بھی ان کو دھتکارو مت، یہ تو اللہ کے یہاں بڑے مقرب ہیں. ہاں، ان کا حال تو یہ ہے کہ یدعون ربهم بالغداة والعشی، صبح شام اللہ کو پکارتے ہیں، یعنی نماز پڑھتے ہیں، ذکر اذکار میں ہوتے ہیں. اور یریدون وجہ، یہ پورا کام جو کر رہے ہیں اس کی اصل وجہ یہ ہے
کہ وہ صرف اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اس میں کوئی ریاکاری نمود و نمائش نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خالص بندے ہیں۔ ایسے بندوں کو آپ کیسے دور کر سکتے ہیں؟ ما علیک من حسابہم من شیء وما من حسابک علیہم من شیء، حالانکہ حال یہ ہے کہ آپ کے ذمے ان کے حساب میں سے کچھ نہیں ہے اور نہ آپ کے حساب میں سے ان کے ذمے کچھ ہے، یعنی یہ جو کریں گے سوال ان سے ہوگا، آپ جو کریں گے سوال آپ سے ہوگا، یہ جو کر رہے ہیں ان کے بارے میں آپ سے سوال نہیں ہوگا، آپ کو پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے، بس پہنچا دینے کے باوجود یہ بدبخت جو کچھ بھی برائیاں کرتے ہیں اس کا سوال آپ سے نہیں ہوگا، تو آپ کیوں فکر کرتے ہیں؟ گویا کہ ایک بہت بڑی ڈھارس بھی ہے، ہر شخص اپنے اپنے اعمال کا جواب دہ ہے، ہر شخص کو اپنی کمائی خود کرنی ہے، ان کی ذمہ داری کا کوئی حصہ آپ پر نہیں ہے، آپ کی ذمہ داری کا جو حصہ ہے وہ فریضہ آپ ادا کر دیتے ہیں تو آپ پر بھی کوئی ان کی طرف سے ذمہ داری نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈھارس بندھی گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اب دراصل کیا ہے کہ ایک تنبیہ کا انداز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ولو بالفرض آپ انہیں دور ہی کرنے پر کیا ہے آمدہ ہیں یا دور ہی کریں گے تو فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر! ان صحابہ کی مدح میں، تعریف میں اللہ نے کہاں تک کہا ہے دیکھیے، حالانکہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اللہ کے رسول دور کرنے کا، لیکن یہاں پر رسول کے ذریعے سے ان مصلح لوگوں کی طرف اشارہ ہے جو آگے چل کر امت مسلمہ قیامت تک کے لیے آئیں گے، وہ لیڈر، وہ انقلابی لوگ یا وہ مصلح لوگ، وہ دعوتی انداز اختیار کرنے والے دعات، ان سب کو، ان علماء کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ جب آپ توحید کا کام کریں گے تو آپ کے پاس سب سے پہلا آنے والا گروہ کون ہوگا؟ یہ غریب طبقے کا لوگ ہوں گے، اور ان کو لے کر رہو ہمیشہ، مالدار طبقے کی طرف سے ان کو ہٹانے کا اور ان کی غلط نظروں سے دیکھنے کا یا ان کو ذلیل کرنے کا ان لوگوں کی طرف سے معاملہ ہو، یا وہ جبر کریں یا وہ ویسے انداز اختیار کریں، تو علماء تم پھسل نہ جاؤ، اگر تم ایسا کرو گے تو ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے۔ آج یہ بات بھی ہمارے اپنے لوگوں میں بھی بہت حد تک ہے، عہدے داروں میں عہدہ کس کو ملتا ہے؟ غریب ہے، شروع سے کام کر رہا ہے، مساجد کی کمیٹیوں کو دیکھنا چاہیے، مراکز کی کمیٹیوں کو دیکھنا چاہیے، وہ بندے جو شروع سے لگے ہوئے ہیں، لیکن جب عہدے کا مسئلہ آتا ہے، وہ جس نے کبھی میٹنگ بھی ایک اٹینڈ نہیں کی ہوگی لیکن صرف مالداری کے بنیاد پہ کیا کرتے ہیں، فلاں ٹریجرر، فلاں کیا ہے سیکریٹری، فلاں یہ ہے، فلاں وہ ہے، کیوں؟ پیسہ ہے، عہدہ ہے۔ یہی حیثیت ہے یہاں پر بھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ روک رہا ہے کہ تم ظالم بن جاؤ گے۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اسی طرح ہم نے ان میں سے بعض کو بعض کے ذریعے آزمانا ہے۔ کیوں یہ نچلا طبقہ، مالدار طبقہ، یہ اللہ نے ایسے ڈیوائڈ کیوں کیا؟ تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے آزمائے۔ کیا آزمائے جی؟ لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِن بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ، تاکہ وہ کہیں کہ کیا یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام خاص کیا ہے؟ اس طرح کا کیا ہے، یہ لوگ ٹھٹا اڑاتے ہیں ان کا، اصحاب رسول اللہ کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ اچھا جی، ہدایت اگر ملنی تھی تو ہم کو ملنی تھی، یہ غریب نادار لوگوں کو ہی اللہ پسند کیا کیا؟ اللہ نے یہ انعام ان کو دیا کیا؟ جیسا کہ نبی پر بھی اعتراض ہوا، کہنے والے نے یہاں تک کہا کہ رجل من القریتین عظیم، اگر اللہ کو نبوت دینا ہی تھا تو یہ جو کیا ہے قریتین ہیں، طائف اور مکہ کے بڑے بڑے جو سردار ہیں نا جی، ان کو اللہ کیوں نہیں دیا؟ یہ ہاشمی خاندان کے ایک یتیم نوجوان کو کیوں دے دیا؟ تو ایسے ہی ایمان کے سلسلے میں بھی خباب، صہیب اور اسی طرح دوسرے صحابہ جو کہ غریب نادار تھے، ان کو اشارہ کر کے کہا کرتے تھے کہ یہ ہیں جی اللہ کا انعام پانے والے، ہم نہیں دکھے اللہ کو۔ الیس اللہ بعلم بالشاکرین، تو اللہ ان سب کو جواب دیتا ہے بدبختو سنو، اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون واقعتاً اللہ کا شکر گزار ہے، کون ہدایت کا مستحق ہے، اللہ ان کو ضرور دیتا ہے۔ تو یہ مالدار طبقہ اور غریب طبقے کے مقابلے میں ایک کشاکش ہمیشہ رہی ہے، اور ان میں یہ مالدار طبقہ چاہتا ہے کہ غریب
ہمیشہ سے جس طرح ذلیل رہا، ایمان لانے کے بعد بھی ذلیل ہی رہے، ہمارے قدموں تلے ہی رہے۔ اور اگر ان کو کوئی اللہ تبارک و تعالی وصف دیتا ہے، خوبی دیتا ہے، تو یہ دراصل مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ ہیں جی لوگ، اللہ کو ہم نہیں دکھے کیا؟ یہی حالت آج بھی بہت سے مسلمانوں کی ہے، بہت سی جماعتوں کے اندر لوگوں کی ہے، جو صاحب حیثیت ہوتے ہیں وہ اسی گروہ کے جو اسلام قبول کر کے یا اسلام پر عمل کر کے، لیکن مسئلہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ صرف وہ غریب نادار ہوتے ہیں، ان کو ہمیشہ ذلیل کیا جاتا ہے یا ان کو ہمیشہ ان کے اپنے اہل منصب سے دور رکھا جاتا ہے۔ اللہ محفوظ رکھے۔ پھر فرمایا کہ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ۔ یہ بدبخت تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ غریب نادار لوگوں کو ہٹا دیجئے، تو اللہ نے کہا کہ ان کو مت ہٹاؤ بلکہ ان کو ایک درجہ اور آگے بڑھا دیا۔ فرمایا کہ جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں، یعنی ایسے لوگ، خباب جیسے لوگ، بلال جیسے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے ان کے ساتھ استقبال میں آنا ہے، کیسے شاندار استقبال کرنا ہے، رب نے بتایا۔ فرمایا کہ فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، ان سے کہو کہ آپ پر سلامتی ہو، سلام کرو ان کو جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں۔ وہ لوگ جب آپ کے پاس آئیں، یہ نہ دیکھو کہ غریب اور نادار ہیں، بلکہ کہا کہ آپ ان سے کہیں کہ تم پر سلامتی ہو، اور یہ بھی کہو کہ تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے۔ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اللہ بڑا رحیم ہے اور اللہ اپنی رحمت کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، تو تم ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ ثم تاب من بعدہ واصلح فانہ غفور رحیم، کہ تمہارے لیے اللہ کی خاص رحمت کا معاملہ یہ ہے کہ تم میں سے جو کوئی کسی برے کام کا ارتکاب کر بیٹھے گا جہالت کی بنیاد پر، پھر وہ بات توبہ کر لے گا اور اصلاح کر لے گا، تو یقیناً اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی پہلے تو ان پر سلامتی ہو، آپ سلام کہیں، پھر انہیں بتائیں کہ اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے، پھر انہیں خوشخبری بھی سنائیں کہ تم ایمان والے ہو۔ اب ایمان والا ہونے کے باوجود کوئی کوتاہی ہو گئی، کوئی غلطی ہو گئی، کوئی برائی ہو گئی، تو تم یہ نہ سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دھتکار دے گا، بلکہ تم اگر فوری طور پر توبہ کر لو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول کرے گا، وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا۔ یہ خوشخبری بھی دو انہیں کہ تم مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہ من عمل منکم سوءا بجہالہ، جو بھی کرے گا جہالت کی بنیاد پر کوئی بھی برا عمل، ثم تاب من بعد، فوراً اس کی توبہ کے لیے وہ واپس پلٹے، ہاں واصلح، اور اصلاح کر لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا معاف کرنے والا پائے گا۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اسی طرح ہم اپنی آیات کو بڑی تفصیل سے بیان کر رہے ہیں۔ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، تاکہ مجرمین کا جو راستہ ہے، جو برائیوں کا جو راستہ ہے یا برے لوگوں کا جو راستہ ہے، وہ بالکل کھل کر واضح ہو جائے کہ دیکھو یہ برائی ہے، یہ اچھائی ہے، تمہیں تلاش کرنے میں کوئی بھی دراصل کیا نہ ہو، دقت نہ ہو۔ نفصل الآیات کے ساتھ ساتھ کیا ہے، ایک صیغہ یہاں پر محذوف سمجھا جائے گا، لیتفکروا بہا، یعنی یہ بھی کہ وہ لوگ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے آیات کو بڑے کھول کر واضح کر دیا ہے، یا اسی طرح ہم واضح کرتے ہیں آیات کو تاکہ تم اس پر غور و فکر بھی کریں، اور جب غور و فکر کریں گے تو خود بخود جو بھی برے لوگوں کا راستہ ہے وہ تم پر واضح ہو گیا۔ وَلِتَسْتَبِينَ، اس کا مطلب ہے واضح ہو جانا، مجرموں کا جو راستہ ہے وہ واضح ہو کے سامنے آ جائے، دیکھو یہ برے لوگ تھے، ان کے راستہ نہیں جانا۔ کب کرو گے جی؟ جب اللہ کی آیتیں جو تفصیلی اللہ نے بیان کر دی ہیں اس پر تم غور و فکر کرو گے، تو معاملہ یوں ہوگا کہ کذالک نفصل الآیات، اللہ ہم نے تمہارے لیے آیتیں کھول کر بیان کر دی، غور و فکر بھی کرو، تو پھر کیا ہوگا معاملہ، وَلِتَسْتَبِينَ، تو بالکل واضح ہو کے سامنے آ جائے گا سبیل المجرمین کے، جو مجرم لوگ ہیں، جو دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات نہیں ماننے والے ہیں، نافرمان ہیں، ان کے لیے یہ واضح بات آ جائے گی کہ یہ ہیں وہ لوگ جن کا راستہ ہمیں اپنانا نہیں چاہیے۔ اب ڈائریکٹ خطاب ہے مشرکین کو، توحید کے معاملے میں ہم رتی برابر بھی ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو سکتا، رتی برابر بھی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، یہ کھل کے کہہ دیجیے آپ۔ آیت بڑی سخت ہے، فرمایا کہ قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ برملا کہہ دیجیے علی الاعلان، کیا کہہ دینا ہے؟ مجھے منع کر دیا گیا ہے کہ میں ان کو پوجوں جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، میں کیسے عبادت کروں؟ اللہ نے مجھے منع کر دیا، تم لاکھ بتاؤ، اللہ کو چھوڑ کر کسی کی عبادت میں کرنے والا نہیں ہوں۔ نبی کو اس وقت کہا گیا اور پڑھنے والا ہر بندہ توحید کا قائل اور اللہ کے آیتوں کو ماننے والا مومن کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تو بھی جب ان مشرکوں کے معاملے میں بحث و مجادلہ کا معاملہ آئے اور یہ بدبخت درگاہوں کے چکر کو صحیح ثابت کریں یا ولی اور قبر پرستی کو آگے بڑھائیں، تو صاف کہہ دیجئے تم لاکھ کہو اللہ نے ہمیں منع کر دیا ہے کہ اللہ کے علاوہ ہم کسی کو نہیں پکاریں گے۔ ہاں، لات عزیٰ منات ہوں یا اسی طرح دوسرے ولی ہوں، سب ایک ہی ہیں، کسی کو نہیں پکاریں گے، کیونکہ اللہ نے صاف کہہ دیا کہ کسی کو نہ پکارو۔ ہاں، سورہ جن کے اندر فرمایا تدعو مع اللہ احدا لا تدعو مع اللہ احدا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو، کوئی بھی ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیا گیا کہ آپ کہہ دیجئے، مجھے تو کیا ہے، منع کر دے، قل لا اتبع اہواءکم، کہہ دیجئے کہ میں تمہاری خواہشوں کی پیروی نہیں کر سکتا۔ تم سوچتے ہو کہ ہم تمہارے خاندان کے ہیں، ہم قریش کے ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم دباؤ ڈالیں گے، ہم فلاں کر دیں گے تو شاید آپ کیا ہے دعوت کو چھوڑ دیں یا ان کی بات مان لیں۔ نہیں، لا اتبع اہواءکم، تمہاری خواہشوں کی پیروی میں ہرگز نہیں کر سکتا۔ قد ضللت اذا وما انا من المہتدین، اگر میں ایسا کروں گا تو میں تو گمراہ ہو جاؤں گا اور پھر میں نہ رہوں گا ہدایت پانے والوں میں سے۔ میں کیسے کر سکتا ہوں یہ کام؟ میں خود داعی ہوں، میں خود ہدایت کی طرف تمہاری رہنمائی کر رہا ہوں، میں خود غلط چیز کو کہتے اختیار کروں گا، پھر تو میں بھی کیا ہو جاؤں گا، ہدایت والوں میں نہیں رہوں گا۔ اور یہ بھی کہہ دیجئے اللہ کے رسول قل انی علی بینۃ من ربی، کہہ دیجئے میں تو اپنے رب کی طرف سے ایک بڑی بینہ پر ہوں، ایک بڑی نشانی لے کر آیا ہوں، قرآن سامنے ہے۔ اس بینہ، اس وضع، بینہ کا مطلب ہے نشانی، بینۃ من ربی، میرے رب کی طرف سے میں نشانی پر ہوں، قرآن سامنے ہے، تو میں کیسے تمہاری بات مان لوں؟ اور وَكَذَّبْتُمْ بِهِ، تمہارا حال یہ ہے کہ تم نے کیا کیا، اس نشانی کو جھٹلا دیا ہے۔ کذبتم بھی، مجھے بھی جھٹلایا اور کتاب کو بھی جھٹلایا۔ ما عندی ما تستعجلون بہ، یہ ہے وہ بات جو سورت کا اہم ترین مضمون بھی ہے۔ فرمایا کہ میرے پاس وہ شے موجود نہیں ہے جس کی تم جلدی مچا رہے ہو۔ عذاب، معجزہ کیوں نہیں لاتے؟ 12 سال ہو گئے، عذاب آئے گا، عذاب آئے گا، عذاب آئے گا کہتے رہے لیکن عذاب نہیں آیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو، آپ کہہ دیجئے اگر میرے ہاتھ میں عذاب لانے کا یا معجزہ لانے کا معاملہ ہوتا نا تو میں کبھی کا لا چکا ہوتا، لیکن میرے ہاتھ میں ہے ہی نہیں وہ شے، وہ تو رب کے ہاتھ میں ہے۔ ما عندی ما تستعجلون بہ، میرے پاس نہیں ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو۔ یاد رکھو، ان الحکم الا للہ، فیصلے کا اختیار کسی کو نہیں سوائے اللہ کے۔ تو صاف معلوم ہو گیا نبی ہے، رب نہیں ہے، نبی ہے، الہیت میں شریک نہیں ہے۔ آپ کہہ دیجئے اگر یہ معاملہ ہوتا نا تو میں لا لیتا۔ اگلی آیت آ رہی ہے اسی کے ضمن میں، یقص الحق وہو خیر الفاصلین، وہ حق کو کھول کر بیان کر دیتا ہے، وہ سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔ اب آگے آئیے اور زیادہ وضاحت کر، قل لو ان عندی ما تستعجلون به لقضی الامر بینی وبینکم واللہ اعلم بالظالمین۔ فرمایا کہ آپ یہ بھی کہہ دیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرے پاس وہ ہوتا جس کی تم جلدی مچا رہے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان کبھی کا فیصلہ طے ہو چکا ہوتا۔ ہاں، اگر میرے ہاتھ میں عذاب لانے کا یا معجزہ لانے کا معاملہ اللہ مجھے اختیار دے دیتا نا، میں کب کا کر چکا ہوتا۔ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، میں مختار کل نہیں ہوں، صاف کہہ رہے ہیں، میں وہ نہیں ہوں جس کو تم سمجھ رہے ہو۔ بالکل واضح آیات ہیں، آپ جائیے پڑھ لیجئے، سیدھی سیدھی توحید بیان ہو رہی ہے، جس کو ان علماء نے سنے کیا کیا، بالکل ہی ایسا کر دیا جس کے سمجھنے میں آج بہت بڑی مشقت ہو رہی ہے مسلمانوں کو۔ شرک کی ملاوٹ اس حد تک کر دی کہ لوگوں کو اصل توحید خالص سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ صاف کہا جا رہا ہے، اللہ کے رسول آپ کہہ دیجئے جس کی تم جلدی مچا رہے ہو، اگر وہ ہوتا
تو کبھی کا میں عذاب لے آتا یا نہیں، تو وہ معجزہ آ جاتا جس کے پاداش میں تم ختم کر دیے جاتے۔ ہاں، لقضی الامر بینی و بینکم واللہ اعلم بالظالمین، کہ اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے، خوب واقف ہے کون اصل میں ظالم ہے۔ وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو يعلم ما في البر والبحر، جس سے شریک نہ کرو، جس کو کیا ہے توحید کے ساتھ مانو، اس کی قہاریت، اس کی جباریت، اس کی حاکمیت کیسی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی بیان کر رہا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ کیا تمہارے جیسا بھولنے والا، تمہارے جیسا کیا ہے بے دست و پا، تمہارے جیسا شریکوں کی ضرورت ہے کیا اس کو؟ فرمایا نہیں۔ کیا ہے وہ؟ وہی ہے جس کے پاس غیب کے سارے خزانے ہیں۔ وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو، کوئی نہیں جانتا اس کے علاوہ ان خزانوں کو۔ ويعلم ما في البر والبحر، اور وہ جانتا ہے جو کچھ بھی زمین میں ہے اور جو کچھ بھی سمندر میں ہے، سب کچھ معلوم ہے اس کو۔ وما تسقط من ورقۃ الا يعلمها، اور نہیں گرتا کوئی ایک پتا بھی کسی درخت سے مگر اس کے علم میں ہوتا ہے، بلکہ اسی کے حکم سے تو گرتا ہے۔ ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، اور نہیں گرتا کوئی دانہ زمین کی تاریکیوں میں، نہ کوئی تر و تازہ اور نہ کوئی سوکھی چیز، مگر اللہ ایک کتاب مبین میں لکھا ہوا ہے، یعنی لوح محفوظ میں سب کا سب لکھا ہوا موجود ہے، اسی کے مطابق چل رہا ہے۔ اللہ ہی کے حکم سے کائنات کا ایک ایک ذرہ بھی اللہ ہی کے حکم سے چل رہا ہے۔ یہ ہے رب جس کے سلسلے میں تمہیں ہدایت کی جا رہی ہے کہ لوگوں سنو، اس رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، نہ اس رب کا کوئی شریک ہے، ساجی ہے، کوئی وزیر ہے، کوئی مشیر ہے، کوئی نہیں ہے، وہ اکیلا ہے۔ اور اس کی یہ طاقت ایسی ہے کہ کائنات کے زمین اور آسمان نہیں کہہ رہا ہوں میں، کائنات کے ذرے ذرے پر اسی کی حاکمیت ہے، اور اس کا اختیار اس حد تک ہے کہ پتہ بھی ہلنا ہے تو اسی کا حکم سے ہلنا ہے۔ اور اس کی قہاریت اور جباریت کا عالم یہ ہے کہ خواہ سمندر کے اتھاہ گہرائیوں کے اندر بھی مخلوقات ہیں تو وہ بھی اسی کے حکم سے پیدا ہوتی ہیں، اور زمین کے اندر تہوں کے اندر بیج کو اللہ تبارک و تعالیٰ پھاڑ کے درخت نکالتا ہے تو یہ بھی اللہ کے حکم سے ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، اور وہی ہے تمہارے اوپر بھی کل اختیار رکھتا ہے، بس وہ چاہ کے تمہیں اختیار دیا ہے برائی کرنے کا، ورنہ تو تمہارا اپنا جسم بھی دراصل میرے ہی اختیار سے کنٹرول میں ہے۔ آنکھ سے ہی دیکھنا ہو تو آنکھ سے ہی دیکھ سکتے ہو، کوئی یہ نعرہ لگائے کہ میں ہاتھ سے دیکھوں گا، نہیں دیکھ سکتا۔ زبان ہی چکھنے کے لیے ہے تو زبان ہی سے ذائقہ معلوم ہو سکتا ہے، کوئی یہ نعرہ لگا دینا کہ ہم آ کر ہاتھ سے کیا ہے ذائقہ چکھ کے بتائیں گے تو نہیں ہو سکتا۔ تو پورا جسم بھی کنٹرول میرے ہاتھ میں، حتیٰ کہ تمہارا رات دن کا سونا اور جاگنا یہ بھی دراصل میرے کنٹرول میں ہے، نیند میرے کنٹرول میں۔ کتنے بڑے بڑے پیسے والے پریشان ہیں، نیند نہیں آتی، اور کتنے غریب فٹ پاتھ پہ آرام سے خراٹے لے کے سوتے ہیں، کون دیتا ہے یہ نیند؟ یہی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، وہی ہے جو تمہیں وفات دیتا ہے رات کے وقت۔ دیکھیے یہاں پر یتوفا کا لفظ آیا ہے، وفات کا لفظ آیا ہے لیکن مرنے کے لیے نہیں، بلکہ صرف نیند کے لیے، کیونکہ وفا کا مطلب خالی کیا ہے؟ وفات دینا ہی نہیں ہے، مرنا ہی نہیں ہے، لینے کے مطلب میں ہے۔ تو خالی تمہیں نیند کے کنڈیشن میں رکھتا ہوں، تو اس کے لیے بھی قادیانیوں نے جیسے حضرت عیسیٰ کے معاملے میں وفات کا لفظ استعمال کر کے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک، کہ اللہ کہتا ہے کہ عیسیٰ میں تمہیں وفات دے رہا ہوں تو وہ مر گئے ہیں، یہ بہت بڑا مغالطہ کرتے ہیں، یہ لوگ بہت بڑا دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے، نہیں، فرمایا کہ ہم نیند کی حالت میں تمہیں صرف ایک جان لیتے ہیں، روح تو ہوتی ہے تمہارے اندر لیکن ایک اور جان ہوتی ہے نا، وہ جان تو باہر ہوتی ہے، اس واسطے تو نیند آتی ہے۔ تو فرمایا کہ یتوفاکم باللیل، رات کے وقت تمہیں میں کیا کرتا ہوں؟ وفات دیتا ہوں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے جی؟ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ کرتے ہو دن کے وقت، پھر اٹھاتا ہے۔ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى، پھر وہ اس میں اگلی صبح تمہیں اٹھاتا ہے تاکہ تمہارے مدت مقررہ زندگی تک تمہاری مدت پوری ہو جائے۔ روزانہ چلتا رہتا ہے، ایک موت کے آغوش میں جاتے ہو نیند کی شکل میں، پھر اس کے بعد
اٹھتے ہو۔ اسی واسطے ہمیں دراصل دعا بھی سکھلائی گئی ہے، نیند سے اٹھنے کی دعا مشہور ترین جو ہے نا، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، اللہ ہی کی تعریف ہے جس نے مجھے جلا اٹھایا، زندہ کیا بعد مارنے کے، یعنی میں مر گیا تھا نیند کی حالت میں، پھر اس کے بعد مجھے اللہ نے اٹھایا۔ ہر صبح تم یہ دعا پڑھ کے گویا کہ ثابت کرتے ہو کہ میں ایک مرتبہ مرا ہوں پھر جیا ہوں، بعینہ یہی حالت قبر کی زندگی میں بھی ہوگی، جہاں پر پھر ایک عالم ہے، لیکن اس عالم سے بندہ اٹھے گا تو اس وقت بھی ایسے ہی لگے گا کہ ایک زندگی وہ ختم ہوئی، اب دوسری زندگی میں جانا ہے۔ ہاں، ونفخ فی الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، کون اٹھا دیا میرے مرقد سے، میں تو سو رہا تھا اچھی طرح نا جی، کون اٹھا دیا؟ حشر کے میدان میں اٹھیں گے تو اللہ تعالیٰ سورہ یاسین میں فرماتا ہے کہ لوگ کہیں گے کہ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہمارے مرکز سے، ہمارے خبروں میں سے ہم کو کون اٹھا دیا، ہم تو سو رہے تھے۔ تو اس کا مطلب کہ عذاب خبر نہیں ہوتا نا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک شکل ہے، ایک عالم ہے جس میں رہے، لیکن وہاں سے اٹھتے وقت ان کو یہی لگے گا کہ ایک نیند تھی جو پوری ہوئی، وہاں سے اٹھے۔ جیسے یہاں نیند میں آپ کو کئی طرح کی چیزیں ملاحظہ ہوتی ہیں، خواب پڑتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ مر گئے نا۔ تو یہاں پر بھی دیکھیے نوٹس کے طور پر، عمیق گہری طور پر میں آپ کو اشارہ کر رہا ہوں کہ فرمایا کہ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو کچھ بھی تم دن میں کرتے ہو سب کچھ وہ بھی جانتا ہوں، پھر میں ہی ہوں جو تم کو اٹھاتا ہوں نیند سے ہر صبح۔ یہ روٹین کیوں چلتی ہے، یہ زندگی کیوں چلتی ہے، یہ رات دن تم مرتے ہو جیتے ہو کیوں؟ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى، جو آخری تمہاری موت کا وقت ہے، جو زندگی کے مقررہ آخری دن تک ہے، جب تک تمہاری زندگی چلتی رہے، لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى، تاکہ تمہاری زندگی مکمل ہو جائے، وہ وقت مقررہ تک پہنچ جائے جہاں تمہیں اس دنیا میں آخری دن ہوگا۔ پھر کیا ہوگا؟ ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ، پھر اسی کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے۔ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ بھی تم کرتے تھے، بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جو کچھ بھی تم کر کے آئے تھے سب نوٹڈ ہے، سب ریکارڈڈ ہے، وہ ریکارڈ تمہارے سامنے چلا دیا جائے گا، بتلا دیا جائے گا، یہ تھا اصل معاملہ جو تم کر رہے ہو۔ تو یاد رکھیے، یہاں تک کیونکہ وقت بھی ہوا چاہتا ہے تو میں آپ کو یہاں تک رکھتا ہوں، اور اللہ سے دعا ہے کہ ان آیتوں کو جو ہم نے پڑھا ہے سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کا ذوق شوق پیدا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے کلام کی صحیح طور پر عظمت اور دلوں کو اس کے اندر اس کا نور ہمارے اندر پیدا کر دے۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔